جی ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم وقفے سے پہلے بہت اہم باتیں ڈاکٹر صاحبہ سے کر رہے تھے، اور میں نے اپنے ابتدائیے میں ایک چیز کا ذکر کرنا تھا جو میں بہرحال بھول گیا، کہ آج میں دانستہ بھی بہت کم بولنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں کچھ زیادہ بول رہا ہوں، نہیں بولنا چاہیے۔ میری بہت عزت اور احترام کے لائق استاد جن سے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں وہ موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ان سے بہت ساری باتیں آپ تک پہنچیں۔ میری باتیں تو بہت ساری بے معنی اور بے وقت ہوتی ہیں، آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ ایک علمی خانواتے سے تعلق ہونے کے ساتھ اب آپ مجھے بتائیں کہ موجودہ دور میں خواتین کا تعلیم حاصل کرنا کتنا اہم ہے، اور خاتون کو علم و ادب کے ساتھ تعلق، چاہے وہ جس بھی شعبے سے ہو، لیکن جدید علوم ہوں یا ہم ان کو قدیم علوم کی طرف لے جائیں، لیکن کیا سمجھتی ہیں آپ موجودہ دور میں؟ کیونکہ یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ خواتین کو گھر تک ہی رکھا جائے، ان کو تعلیم نہ دلوائی جائے، کوئی ان کا کام نہیں ہے گھر سے باہر۔ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں اور کتنا اہم سمجھتی ہیں خواتین کی تعلیم کو؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے، خاص طور پر ہمارے اگر مجموعی طور پر جائزہ لیا جائے ہمارے معاشرے کا، تو یہ المیہ ہے کہ ہم خواتین کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ بنیادی تعلیم دلوا کر ہم کہتے ہیں کہ خاتون نے تو گھر داری کی طرف آنا ہے، تو اس کی تعلیم کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ گھر جو ہے وہ چونکہ مردوں نے چلانے ہیں، اس لیے ان کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک اس میں خوشائن بات ہے کہ پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ضرور ابھی تک یہ رویہ ختم نہیں ہو سکا ہے چاہنے کے باوجود، لیکن پھر بھی کچھ ایسے ابھی بھی معاشرے میں ہمارے میں کچھ افراد یا گھرانے ایسے ہیں جو اس چیز کو بالکل صریحاً غلط تصور کرتے ہیں، اور عورت کے جو ہے تعلیم و تربیت دونوں کو زیادہ اہم قرار دیتے ہیں بنسبت مرد کے۔ کیونکہ اور یہ تو ہمارے دین میں بھی، مذہب میں بھی ہے کہ عورت کی جو تعلیم اور تربیت ہے وہ ایک پورے خاندان کی تعلیم و تربیت ہے، اور یہی چیز اگر ہم لے کر چلیں تو ہمارے جو بیکورڈ ایریاز ہیں ان میں تو ابھی تک وہی حالات ہیں کہ بچیوں کی تعلیم کی طرف زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا، لیکن جہاں ہے فوکس وہاں بھی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ نے چونکہ اردو زبان و ادب کے حوالے سے بات کی ہے، تو سائنس کی طرف ہوں یا میتھمیٹکس یا کمپیوٹر جس بھی فیلڈ میں ہوں، تو ادب تو ایسی چیز ہے کہ یہ تمام شعبہ زندگی کو جو ہے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان سے الگ نہیں ہے۔ ہمیں ادب میں ہر چیز نظر آتی ہے، خواہ وہ سائنس ہو، خواہ وہ میتھ ہو، خواہ وہ کمپیوٹر ہو۔ ہمیں آج کے دور میں بھی ادب میں ہر رویہ نظر آتا ہے، ہر طرح کی اصناف میں ہر چیز مل جاتی ہے۔ ہمارے جدید لکھنے والے جو ہیں انہوں نے خاص طور پر یہ آپ 70 کی دہائی کے بعد سے 80-90 کی دہائی کہہ لیں، اور پھر 21ویں صدی خاص طور پر زیادہ ہمیں عالمی رجحانات جو ہیں وہ لٹریچر میں نظر آتے ہیں، ادب میں نظر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پوری دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، ہم پوری دنیا کا مطالعہ کر سکتے ہیں، پوری دنیا کے اذہان کا مطالعہ کر سکتے ہیں اپنے ادب کے ذریعے، اور ترجمے نے تو اس چیز کو اور آسان کر دیا ہے ہمارے لیے۔ اس لیے میرا خیال ہے ذاتی طور پر کہ خواتین خصوصاً بچیوں کی جو تعلیم و تربیت ہے اس میں لٹریچر کی طرف، ادب کی طرف ان کی رغبت کا خاص رجحان پیدا کرنے کی ضرورت ہے گھر سے، ابتدائی سطح پر۔ نہ صرف یہ کہ اسکول تک اردو پڑھ لی یا ایف اے تک آپ کی لازمی ہے تو آپ نے اس کو نصابی ضرورت کے تحت اس کا مطالعہ کر لیا، نصاب سے ہٹ کر بھی ہمیں بچیوں کو خاص طور پر ادب کی طرف راغب کرنا چاہیے، ان کا مطالعہ، ان کو رغبت ایسی ہو، ان کا رجحان ایسا پیدا کیا جائے کہ وہ ادب کا اور اچھے ادب کا مطالعہ کریں، نہ کہ وہ میں اب کہنا نہیں چاہ رہی لیکن میں ڈائجسٹ والے ادب کی طرف نہیں جا رہی، میں اپنی زبان و ادب کے اچھے فکشن کی طرف جا رہی ہوں، ناول ہے، افسانہ ہے، انشائیے ہیں، مضامین ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دلچسپی کی ہیں، اور اگر دلچسپی شاعری کی طرف ہے تو نظم ہے، شاعری ہے، غزل ہے، ہر چیز ہے، تو اس سے بچیوں کے تربیت میں بہت فرق آتا ہے، ان کی
آگے جو آبیاری ہونی ہے نسل کی، اس میں بہت فرق محسوس ہوگا آپ کو. تو اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کی نسبت، لڑکوں کی نسبت لڑکیوں کو ادب سے نہ دلچسپی آغاز ہی سے کروانے کی جو ہے نا کوشش کی جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ہم ایک چیز اور دیکھنے میں آئی ہے، ہم پہلی کلاس سے 10ویں تک 12ویں تک اردو کی کتاب پڑھتے ہیں، لیکن آپ سمجھتی ہیں، میں نے تو محسوس کیا ہے کہ مطلب ہم نے ناول بھی پڑھا اسی میں، افسانہ بھی پڑھا اسی میں، ہو سکتا ہے سفر نامے کا بھی کوئی حصہ آ گیا، انشائیہ مضمون بھی، لیکن ہمیں اس وقت نہیں بتایا جاتا کہ یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. بچوں کو بس ریڈنگ ہی کرائی جاتی ہے. کیا یہ طرز تدریس جو ہے نا اس میں تھوڑا سا جی معذرت کے ساتھ یہ واقعی اس چیز کو ہم خود بھی محسوس کرتے ہیں، خاص طور پر اسکول کے جو دور ہے تدریس کا، اس میں عموماً ہمارے ہاں رویہ جو آپ نے کہا بالکل درست کہا کہ ایسا ہی ہے کہ ہمیں صرف وہ نثر پاروں کا جو ٹکڑے چند اقتباسات شامل ہوتے ہیں ہمارے، یا ایک آدھ غزل ہے، نظم کے چند ٹکڑے ہیں، یہ مکمل نظم ہے، تو صرف اس تک محدود رکھا جاتا ہے. اور کہیں 9ویں 10ویں کے نصاب میں جا کر ہمیں مختصر سا 8 10 12 سطروں کا رائٹر کا تعارف بھی پیش کر دیا جاتا ہے، جس میں بس اس کے پیدائش و وفات یا اس کی خاص تصانیف کا ذکر ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور اردو میں اس کا مقام کیا ہے اور ان کے فن پاروں کے کیا مقام و مرتبہ ہے، اس بارے میں ہمیں بالکل بھی آگاہی نہیں دی جاتی. اور طالب علم چونکہ نصابی ضرورت کے تحت انہوں نے اس کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ کوشش یہی کی جاتی ہے کہ اس تک ہی محدود رکھا جائے، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اساتذہ کی ٹریننگ اس طرح سے اسکول لیول پر کی جائے کہ وہ اساتذہ بچوں میں یہ ترغیب دیں، انہیں متاثر کرنے کے لیے مختلف نثر جو نگار ہیں ان سے متعارف کروائیں، انہیں بتائیں کہ ان کی یہ تصانیف ہیں، ان کا مطالعہ کریں، مکمل کریں. یہاں اگر ایک افسانے کا ایک ٹکڑا ہے تو آپ پورا افسانہ پڑھیں، اور اگر ایک مکمل افسانہ ہے تو آپ اس کے مجموعے کو مطالعہ کریں تاکہ آپ کو ان کے دوسرے رنگ بھی نظر آئیں اور موضوعات بھی نظر آئیں. چونکہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ نصابی ضرورت کے تحت وقت کا تعین ہوتا ہے، تو لیکن طالب علموں کو کہا تو جا سکتا ہے نا، ان کو تحریک دی جا سکتی ہے کہ اگر جو دلچسپی رکھتا ہے وہ تو ضرور کرے گا، بس اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے. تو یہ رہنمائی ظاہر ہے استاد سب سے پہلی سیڑھی ہے اس کو رہنمائی کے لیے. تو استاد کو چاہیے اسکول لیول پر ہی کہ بچوں کی تربیت میں اس چیز کا زیادہ رجحان ہو ان کے اندر کہ وہ یہ بچوں کو اس خطوط میں تیار کریں. اور وہ جو اصناف ادب پڑھائے جا رہے ہیں ان کا تعارف بھی بتایا جائے کہ یہ جی بالکل ان کا تعارف کروایا جائے، اور اردو زبان و ادب میں وہ کیا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، کس عہد کے ہیں، اس عہد کے ہم اثر کے ہاں کیا رجحانات تھے، وہ سارا مطالعہ ہونا چاہیے. چلیں مختصر نہیں صحیح لیکن ہونا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بچے جب BS لیول میں اردو میں آتے ہیں یا ایم اے پرائیویٹ کر کے ایم فل میں آتے ہیں، یہاں تک کہ ایم فل میں بھی آتے ہیں، تو ان کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا رجحان کس طرف ہے، نثر کی طرف ہے، شاعری کی طرف ہے، اور نثر کے کن اصناف کی طرف ان کا رجحان ہے، کیونکہ ان کا مطالعہ ہی نہیں ہوتا ہے. اور ان کے لیے ایک کہہ لیا جائے کہ بلینک پیج ہے ان کے سامنے جس پر آپ نے خود اس وقت رنگ بھرنے ہیں. ان کو ریسرچ کی طرف لے کر آنا ہے تو انہیں بتانا ہے، آپ نے پہلے سمجھانا ہے. تو یہ بدقسمتی ہے تھوڑی سی ہمارے نصابی جو نصاب تدریس کا جو نصاب تیار کرنے والوں کی یا پھر تدریس کا طریقہ ہے اس کی، کہ ہمیں تھوڑا سا اس میں نا فوکس کر کے اس کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ ادب جو ہے میں پھر وہی بات کروں گی کہ وہ آپ کے تمام شعبہ زندگی سے منسلک ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. خطوط غالب کے حوالے سے میرا ایک سوال تھا کہ خطوط غالب کیونکہ آپ کے والد گرامی کی کتاب بھی ہے، اس کا مطالعہ کرنا، اس کی تشریح اور ان چیزوں کو دیکھنا، آپ سمجھتے ہیں کہ غالب فہمی کے لیے ضروری ہے یا اس کا اثر ہوتا ہے غالب کو سمجھنے کے لیے خطوط کا؟ جی اسی لیے معذرت کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، میں نے آج مولانا محمد حسین آزاد کا ایک ٹکڑا جو ہے اس لیے آغاز میں پڑھا، ورنہ میری عادت ہے کہ میں کسی غزل وغیرہ سے ابتدا کرتا ہوں.
محاسن خطوط غالب میرے والد صاحب کی جو کتاب ہے وہ نصاب میں بھی شامل ہے. ایم اے، ہم ایم فل، پی ایچ ڈی لیول تک کے اسکالرز جو ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر آپ آج کے بچے کے لیے کہیں کہ آپ کو خطوط غالب پڑھ کے سنا دیں، غالب کے خطوط مکمل، تو وہ تفہیم نہیں کر پائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. ان کے لیے پھر تھوڑی سی ان کو گائیڈنس چاہیے ہوگی، رہنمائی چاہیے ہوگی. تو وہ رہنمائی ہمیں پھر یقیناً میں خود سے نہیں کہنا چاہ رہی، میرے والد صاحب کی وہ کتاب ہے، لیکن میرے لیے وہ خود، میں اپنے بحیثیت ایک طالب علم کے یہ بات کہنے کا حق رکھتی ہوں کہ میرے لیے اگر میں نے غالب کے خطوط جو ہم نے ایف اے میں بھی پڑھے، پھر ایم اے میں بھی ان کا مطالعہ کیا نصاب میں، تو ان کی تفہیم میں بہترین ذریعہ محاسن خطوط غالب کی ہی کتاب تھی، جس سے پھر میں نے غالب کو سمجھا، غالب کی نثر کو سمجھا، غالب کے خطوط کو سمجھا، اور پھر اس نثر سے لطف اندوز بھی ہوئی. اس سے پہلے بعض باتیں، چونکہ بعض ان کے آپ نے غالب کے حوالے سے ہی جو یہ ٹکڑا پڑا نثر کا مولانا محمد حسین کا، مرزا غالب کے حوالے سے ہی تھا، تو غالب کے خطوط آپ نے مطالعہ بھی کیا ہوگا. تو وہ اچانک جب متنوع انداز میں اپنے بیانیہ کو جاری کرتے ہیں تو کون سی بات، کون سا جملہ کس طرف ٹون کی طرف جا رہا ہے، کس طرف طنز ہو رہا ہے، وہ مزاح کس طرف ہے، تو وہ سمجھنے کے لیے بھی آپ کو اس عہد کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. تو اس عہد کے مطالعے کے بغیر آپ ان خطوط کو بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس مزاح کو بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے اس مزاح کو، اس طنز کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس عہد کا مطالعہ چاہیے، اس کی تفہیم چاہیے. تو کچھ حد تک ہمیں ان کتابوں سے رہنمائی مل جاتی ہے کہ تفہیم ہو جائے، لیکن جو اصل لطف ہے جب آپ کے پاس مطالعہ ہوگا، آپ کی تفہیم ہوگی، تو آپ ان سے خطوط سے لطف اندوز ہوں گے. پھر اس کے بعد ایک ایسا سوال میں کرنا چاہوں گا جو شاید خطرناک بھی ہے. اقبال اور فیض کا تقابل کرایا جاتا ہے، آپ نے بھی شاید اس کو دیکھا کہ آپ کیا، ایک تو یہ ہے کہ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے، تقابل ہونا چاہیے یا نہیں؟ قطعاً نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. اور میں اس اسکول آف تھاٹ سے ہوں کہ وہ جو تقابل ہے، خاص طور پہ آپ تقابل کی بات دیکھیں، مصنفین کے تقابل کا آپ کسی حد تک تو ریسرچ کے طور پر تو ان کی اصناف کا کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ادب کے حوالے سے، ان کی شاعری کے حوالے سے آپ تقابل تو کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور پھر فیض اور اقبال کا تقابل کرنا، فیض اپنے دور کے، جدید دور کے نظم میں بڑا نام ہے، اور اقبال کا تو شاعر مشرق، وہ تو آپ کی کہہ لیں کہ اس قوم کو جگانا یا اس ملک کو ایک طرح سے تیار کرنے کے لیے انہوں نے جو خدمات انجام دیں، اور جو فکر اور تصورات انہوں نے نوجوانوں کو دیے، تو وہ ان کی اپنی جگہ ہے. اور ان کا تقابل اس طرح سے آپ نہیں کر سکتے. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترکی شاعر ہیں محمد عاکف ارسوے، وہ اقبال کے ہم اثر بھی تھے، اور ان کے جو خیالات اور تصورات تھے وہی تھے جو اقبال کے تھے. ان کے اپنی قوم کے لیے تھے، اپنی نوجوان نسل کے لیے تھے. وہ بھی جد و جہد کر رہے تھے آزادی کے لیے، ادھر بھی جد و جہد ہو رہی تھی آزادی کے لیے. ہاں، اس حد ان کا اس طرح کے تصورات کا، ان کے خیالات کا تقابل کروایا جائے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو اس طرح سے اقبال اور فیض کے تعلق مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں آپ کو اس پہ کیا کہوں کہ ہو نہیں سکتا تقابل. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ چند لوگ جن کا تعلق ہے وہ کچھ اقبال کو بڑھانے میں پیش ہوتے ہیں، کچھ فیض کو، یعنی ایک مقابلہ بازی کی فضا. نہیں، دونوں اپنی جگہ پر اہم ہیں. وہ اس دور کے اہم ہیں، وہ اپنے دور کے اہم ہیں، اور بہت اہم ہیں. ان کا اور تصور ہے وہ. بالکل ٹھیک. تو اگر میں آپ سے چلیں یہ پوچھ لوں کہ آپ کے نزدیک، یعنی آپ کی چوائس غالب یا میر، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی نہیں پوچھنا چاہیے. میر اپنی جگہ پر ہیں اور غالب اپنی جگہ پر. ہرچند کہ مجھے غالب زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میر جو ہے وہ، میر کا کلام جو ہے وہ بلند پائے کا نہیں ہے.
ان کو بھی شہنشاہ غزل ہیں، وہ بھی ان کو بھی بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے، اس کے باوجود کہ ہم عموماً میر کا آسودگی کی طرف لے کر جاتے ہیں، سوز و گداز کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ میر کو عموماً ہم اس طرح کا المیہ پیش کرتے ہیں ان کا، ان کے، لیکن میں نے میر کے بہت بہت اچھے خوش گفتار شعر بھی ہیں ان کی، اور طبیعت کو بہت ہلکا پھلکا کرتے ہیں وہ، اور غالب تو خیر غالب ہے، غالب تو غالب ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، آپ نے تحقیقی میدان میں، یعنی جو آپ کی تحقیق ہے، کس کن چیزوں پر آپ نے کام کیا ہے؟ میری جو بنیادی میرا تحقیق کا موضوع تھا وہ زبان، اردو زبان کی تاریخ، اردو زبان کی نثر کی تاریخ تھا. ٹھیک ہو گیا. اس پر میری بنیادی ریسرچ ہے. پی ایچ ڈی کے علاوہ جو میرا پی ایچ ڈی کا ہے وہ اردو اور ہندی کے تقابل پر ہے. اردو اور ہندی کہانی، زبان کے حوالے سے ان دونوں کا، کہ جو اردو اور ہندی کی کہانیاں ہیں ان کا ترجمہ ہوا ہے یا نقل حرفی ہوئی ہیں. خصوصاً آپ دیکھتے ہیں، آپ عام طور پر تو پریم چند سے تمام ہی واقف ہیں اردو کے نثر کے اسٹوڈنٹ، تو انہوں نے اپنی خود ہی ترجمہ کی ہیں کہانیاں ہندی سے اردو میں، اور جو اردو میں لکھی ہیں پہلے ان کو ہندی میں. تو اس طرح باقی جو ادبا تھے، نثر نگار تھے، افسانہ نگار تھے، ان کی جو ہندی کی کہانیاں ہیں ان کو اردو میں، اور جو انہوں نے خود اردو میں کی ہیں ان کو ہندی میں. تو اس حوالے سے ان کا میں نے تقابل کیا تھا کہ وہ نقل حرفی ہیں یا ترجمہ ہیں. تو یہ میرا پی ایچ ڈی کا موضوع تھا. لیکن زیادہ ریسرچ جو میری ہے اردو زبان کی تاریخ نثر کے حوالے سے ہے، قدیم نثر سے. ظاہر ہے دلچسپی، جیسے آپ نے پہلے آغاز میں بھی ذکر کیا ہے کہ والد صاحب کی وجہ سے نثر سے زیادہ رغبت تھی، تو اردو نثر، قدیم اردو نثر، کربل کتھا ہو، عجائب القصص ہو، پھر بعد میں رنگین نثر ہو جائے، سرور ہو جائیں، تحسین ہو جائیں، تو ان کی نثر کو پھر آگے آ جائیں آپ تو مولانا محمد حسین آزاد سر سید کے بعد، تو ان کی نثر سے بہت لطف لیا. خاص طور پر نیرنگ خیال کے مضامین میں بہت کالج لائف میں بڑا اہتمام کے ساتھ میں ان کو پڑھ کے والد صاحب کو سناتی تھی، یہ دیکھ کیسے جملہ لکھا ہوا ہے. کیا اچھا، نثر کا ذکر ہو گیا. میں آخری 2-3 چیزیں میرے پاس ہیں. آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کسی شاعر نے بھی متاثر کیا ہو؟ شاعر نے متاثر بالکل کیا، کیوں نہیں. شعراء کے غالب کی کلام پڑھیں تو ان کی اپنی دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ ایک انرجیٹک چیز آتی ہے اور انسان خوش ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، وہ ایک خوشی کا ایک اس میں آ جاتا ہے. اور اقبال تو خیر اقبال ہے. میں نے اقبال سے نا بہت زیادہ اپنے اندر جو کہا جائے قوت ارادی، بہت سے اقبال کے شاعری ہے ایسی جس سے میں نے اپنے اندر قوت پیدا کی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام احساس کی. کیا بات. تو جب آپ تھوڑا سا لگے تو پھر آپ کو پیچھے سے پش کرنے والا بھی کوئی ہوتا ہے کہ بھی. بالکل ایسا ہی. لٹریچر کے طالب علم کے لیے معاشرتی مسائل سے آگاہ ہونا کس قدر ضروری ہے؟ یہ تو وہی بات ہوگی کہ اگر لٹریچر ہے تو معاشرتی مسائل تو ہیں ہی. آپ میرے شاگرد بھی ہیں، آپ بہتر طور پر اس چیز کو اس وقت جان سکتے ہیں کہ دیکھیے آپ کا جو عکاس ہے نا معاشرتی مسائل کا، وہ سب سے بڑا عکاس آپ کا ادب ہے. بالکل. ادب آپ کے مسائل کو، آپ کے معاشرے کو سب سے زیادہ آئینہ دار جو ہے نا وہ آپ کے معاشرے کا، وہ آپ کا ادب ہے. بالکل ٹھیک.
اور نہ صرف آپ کے معاشرے کا بلکہ دوسری دنیا کے معاشرے بھی آپ کے جب ادب میں شامل ہو جاتے ہیں ترجمے کے ذریعے ہی، جب آپ کے تراجم ہوتے ہیں تو ان میں آپ دوسری دنیا کے معاشرے کو بھی دیکھ لیتے ہیں، آپ دوسری دنیا کے معاشرے کے تمام چیزیں بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. اور یہ سب ممکن کیسے ہوتا ہے؟ ادب کے ذریعے ہوتا ہے، اردو ادب کے ذریعے ہوگا. بس یہ ہلکے پھلکے چند سوالات. اچھا، موجودہ نسل ظاہر ہے آپ پڑھا بھی رہی ہیں، تو میں نے ایک سوال اس میں درج کیا ہے کہ پڑھتی کم ہے اور اسٹیٹس جو ہے نا کہ بھئی میری شاعری بڑی دردناک ہے. اس قسم کے کیپشن بہت زیادہ لگائے جاتے ہیں. تو اب ادب کا مقابلہ آپ سمجھتی ہیں کہ انسٹاگرام، سوشل میڈیا اور یہ اس قسم کے ٹولز سے؟ بدقسمتی ہے لیکن ہے. مقابلہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ سوشل میڈیا پہ یہ نہیں کہ ہم نہیں دیکھتے ہیں، ہمیں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اور بہت افسوس ہوتا ہے جب اشعار کسی کے ہوں، نام کسی کا ہو، یہاں تک کہ بے وزن بھی ہوں. اب تو اے آئی جنریٹڈ نظم آپ اپلوڈ ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس طرح سے انٹرنیٹ کا پھیلاؤ ہے، اتنی ہی ویب سائٹ ہمیں اردو زبان و ادب کی بھی بنا لینی چاہیے. یہ ریختہ ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کے علاوہ ہمیں خود بھی کوئی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہماری نوجوان نسل تک، اگر وہ نیٹ سے ہی استفادہ کرنا چاہ رہی ہے تو وہ پھر نیٹ کے ذریعے ہی کوئی ایسے پلیٹ فارم بن جائیں. اب تو بہت ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے اور ہم اب اپنی زبان و ادب کی سائٹس بہت سی بنا بھی سکتے ہیں، بنی بھی ہوئی ہیں، مزید ان میں وسعت لا سکتے ہیں تاکہ طالب علم جو ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں، لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں ادب سے، تو ان کو نیٹ پر بھی وہی کتب دستیاب ہو جائیں جو ہم پڑھ کر بڑھے ہوئے ہیں، جن کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، وہ ان تک پہنچ جائیں. کیونکہ بعض اوقات طلبہ گلہ کرتے ہیں کہ ان تک اصل کتاب کی رسائی نہیں ہو پاتی ہے. چند ٹکڑے مل جائیں گے، چند اقتباس مل جائیں گے، لیکن اصل کتاب ان تک نہیں پہنچ پاتی. تو میری خواہش ہے اور میں تھوڑی سی کوشش بھی کر رہی ہوں اس لحاظ سے کہ ہم کچھ ایسا کر سکیں کہ انٹرنیٹ پر کچھ چیزیں دستیاب ہو سکیں بچوں کے لیے. بالکل ٹھیک. کلاس میں آپ کی موجودگی میں خطرناک چیز کیا ہوتی ہے؟ پیچھے بیٹھے ہوئے بچوں کی سرگوشی یا آگے بیٹھے ہوئے کا اونگ جانا اور لمبی آہیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اتفاق کی بات ہے کہ میری کلاس میں نے آج تک کسی بچے کو اونگتے نہیں دیکھا. ٹھیک ہو گیا. ہاں، خاموشی ہو سکتا ہے، چند ایک چہروں پر بیزاری نظر آ جائے لیکچر کے دوران جب طوالت ہو جاتی ہے، تو وہ پھر آپ جانتے ہیں نا کہ استاد تو اذہان پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا سا اس کو تبدیلی کر لیتا ہے کہ اپنے تھوڑا سا گفت و شنید کی طرف لے آتا ہے. لیکن اونگنے والا سوال تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات شاید نہیں، شاید یہ ڈر ہے. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال، آخری سے بلکہ پہلا میں کہہ سکتا ہوں، ادبی گھر سے آپ کا تعلق ہے، تو کبھی غلطی کرنے کے بعد ایسا بھی کہا گیا کہ بھئی غلطی بھی ہے، آپ نے بہر متکارم میں کی ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں کہا گیا، بلکہ بڑی دلچسپ مکالمے ہوتے ہیں، چاہے وہ کنایا میں ہو جائیں لیکن ہو جاتے ہیں. آخری بات آج کی، کیا پیغام طلبہ کو دیں گی اور اس سے منسلک ہمارے شعبہ اردو کے لیے، منہاج یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے لیے وہاں پر فیکلٹی کیا کچھ کہنا چاہیں گے ان کے لیے؟ طلبہ کے لیے تو پیغام یہی ہے کہ کتاب سے جڑیں. بالکل ٹھیک ہے. آج بھی ہمیں ضرورت ہے کتاب سے جڑنے کی، اور یہ ہر دور میں رہے گی. یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم بہت ترقی کر کے ہیں، ہم نے آسمان تک کو چھو لیا ہے اور ہم نیٹ پہ اتنی فوراً ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. لیکن جو کتاب سے جڑا ہوا ہے وہ آج بھی کامیاب ہے. بالکل ٹھیک. کتاب سے جڑنے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے سائڈ کے دراز میں رکھتے ہیں اور کہیں کہ ہمارے پاس ہے. اس کا مطالعہ کریں. بالکل ٹھیک. کوشش کریں. ایک دفعہ سمجھ نہیں آ رہی، 2 دفعہ پڑھیں،
3 دفعہ اس کا مطالعہ کریں، آپ کو آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی۔ طلباء کے لیے تو یہی پیغام ہے۔ اور شعبہ اردو ماشاءاللہ بہت کام کر رہا ہے ہمارا، اور کوششیں ہماری سب اساتذہ کی جاری ہیں مل کر کہ کچھ اچھا کریں طالب علموں کے لیے، تاکہ آگے آنے والوں کو کچھ اچھا شعبے میں نظر آئے۔ اور خاص طور پر ان کے تقریبات ایسی کی جائیں کہ ان کا جو رغبت ہے تعلیم سے، تربیت سے جڑے، نہ کہ الگ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی کا تو موٹو بھی یہی ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو۔ تو تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ بچوں کی ادبا کے ساتھ نشستیں کروائی جائیں، انہیں ان کی گفتگویں ان کو سنائی جائیں، تو ان کو ان کے ساتھ ملوایا جائے۔ تو کوشش جاری ہے ہماری، ایک ہم نے ادبی مہناج محفل مطالعہ کے نام سے ادبی نشست بھی ایک ابھی اس کا تقریب رونمائی بھی ہوئی ہے پچھلے مہینے اکتوبر میں۔ مجلس ترقی ادب کے نہیں، یہ ہماری ہوئی ہے حلقہ ارباب ذوق کے ساتھ، اور وہ ہمارا پلیٹ فارم ہے منہاج محفل مطالعہ۔ اس پلیٹ فارم سے ہم مختلف ادبا کو بلایا کریں گے، اور طالب علموں سے ان کے ساتھ ان کی نشست رکھا کریں گے۔ وہ شاعری کی بھی ہو سکتی ہے، نثر پاروں کی بھی ہو سکتی ہے، افسانہ بھی ہو سکتا ہے، ان کے ادب کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے، جو بھی وہ نثر نگار ہوں گے۔ تو انشاءاللہ عنقریب ہم ایسی تقریب بچوں کے لیے رکھا کریں گے۔ ان میں بی ایس کے بچے بھی ہوں گے، ایم فل کے بھی بچے ہوں گے، اور پی ایچ ڈی کے بھی اسکالر آنا چاہیں تو ان کے لیے بھی ویلکم ہے، انہیں بھی خوش آمدید ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے بہت سارا قیمتی وقت دیا، اور اتنی اچھی باتیں جو ہیں ناظرین تک بھی پہنچی، اور مجھ میں بھی بہرحال جسارت تو نہیں تھی، جرأت بھی نہیں تھی آپ سے سوالات کرنے کی، لیکن آپ کی مہربانی سے اور آپ کے شفقت سے ہی میں کر پایا۔ بہت شکر گزار ہے MUL TV کی پوری ٹیم، آپ کی تشریف آوری پر شکر گزار ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے شکریہ فرمایا۔ ناظرین، محترمہ ڈاکٹر تنویر حسین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی۔ آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ ہم نے کتنی اچھی باتیں ان سے کی، اور میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ آتی رہیں، ہم اس کے بعد مزید بھی بہت سارے موضوعات پر ان سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ نذیر امبالوی کے چند مصرے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ مجھے دیجیے اجازت۔ بدگمانی کو بڑھا کر تم نے یہ کیا کر دیا، بدگمانی کو بڑھا کر تم نے یہ کیا کر دیا، خود بھی تنہا ہو گئے مجھ کو بھی تنہا کر دیا، خود بھی تنہا ہو گئے مجھ کو بھی تنہا کر دیا، بندگان دور حاضر کی خدائی دیکھیے، بندگان دور حاضر کی خدائی دیکھیے، جس جگہ جس وقت چاہا حشر برپا کر دیا، جس جگہ جس وقت چاہا حشر برپا کر دیا، وہ گھر آئے تھے نذیر ایسے میں کچھ کہنا نہ تھا، وہ گھر آئے تھے نذیر ایسے میں کچھ کہنا نہ تھا، شکر کا موقع تھا پیارے تو نے شکوہ کر دیا، شکر کا موقع تھا پیارے تو نے شکوہ کر دیا۔ شکوہ نہ کیجیے گا، اپنے محبت کرنے والوں کو یاد رکھیے گا، محبت کے پیغام کو عام کیجیے گا، اپنے وطن پاکستان کا خیال رکھیے گا۔ MUL TV پر ہمیشہ آتے رہیے گا، اس طرح کے بہت سارے پروگرامز آپ کے لیے پیش ہوتے رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اور اس کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریحان مرزا کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔